السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ توجہ بیٹا، توجہ، شاباش۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ وحدہ لا شریک دا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے اپنی خاص توفیق اور رحمت دے نال اپنی رضا واسطے سانو اپنے گھر دے اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ گمان تے ہوئی ہے اور کہندے نے گمان اچھا رکھنا چاہیے کہ اللہ دی رضا واسطے ہی آئے ہیں کہ کسی مولوی صاحب واسطے آئے ہیں۔ پکی گل؟ چلو انشاءاللہ لگ جائے گا پتہ مدنی صاحب تو بعد۔ بہرحال نیکی ہوئی ہے جڑی اللہ دی رضا واسطے ہوئے۔ مختصر وقت دے اندر بڑے ہی سادہ انداز دے نال انشاءاللہ الرحمن چند باتاں اللہ دی توفیق و رحمت دے نال تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں، بلکہ سبق سنانا چاہ رہے ہیں۔ جس مالک دی رضا واسطے تسی آئے ہو وہ ساری کائنات دا خالق ہے، ساری دنیا نو بنانے والا اللہ ہے۔ دنیا نو بنان والا کون ہے؟ جنہوں پتہ ہے ذرا اونچی بولے، پورے جہان نو بنان والا کون ہے؟ ساری کائنات نو کھلان والا کون ہے؟ زندگی عطا فرمان والا کون ہے؟ پھر زندہ کرن تو بعد موت دین والا کون ہے؟ سارے نہیں بول دے، ذرا بلند آواز نال دسو، عزت دا مالک کون ہے؟ ذلت دا مالک کون ہے؟ اس طرح نہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے دسو، حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا اور ڈوبیاں تارنے والا کون ہے؟ بیٹے اور بیٹیاں دین والا کون ہے؟ او مالک کائنات، زمین دا مالک، آسمان دا مالک، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا۔ توجہ پوری دنال ذرا میری بات تے غور کرے اج، صرف بنایا نہیں بلکہ زمین اور آسمان دے اوپر حکومت بھی اللہ ذوالجلال دی ہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے بھائیوں،
یہ صرف کوئی خطیبانہ انداز نہیں کہ زمین اللہ دی، زمین دا مالک بھی اللہ۔ پھر دیکھیے کدوں دی زمین بنی ہے، ہزاراں لکھاں سال گزر گئے، اج تک اور پھر قیامت تک زمین جتنی بنی اتنی موجود، اپنی جگہ تے موجود، ایک ذرہ بھی نہ کوئی بنا سکیا، نہ ایک ذرے دے اندر کوئی کمی واقع کر سکیا۔ بڑے بڑے آئے زمین دے مالک، بڑے بڑے آئے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے آئے نسل در نسل دیوانی دے کیس لڑنے والے، کدھر گئے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی یا سما کیسے کیسے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، گل پگو ہتھی ایک دوجے نو توڑوں پھڑ دے ویکھے میں، ایک آکھے اے پدر دھرتی میری آ، اے ٹوئے ٹبے تیرے نے، ایک آکھے دھرتی میری آ، دوسرا آکھے اے میری آ، پھر دھرتی دے وچوں بھی آواز آ رہی ہے او میرے متعلق لڑنے والوں، میرے متعلق دشمنیاں کرنے والوں، میری بات بھی سنو، اے دونوں ہی وچ ہنیرے نے، میں اے دیاں نہ او دیاں، اے دونوں ہی بندے میرے نے۔ زمین موجود، اپنی جگہ تے موجود، کیونکہ مالک بھی موجود، زمین دا مالک بھی موجود، زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، زمین و آسمان دے درمیان ہر چیز دا خالق اور مالک اللہ، جن و بشر دا مالک، حجر و شجر دا مالک، زیر و زبر دا مالک، اور رب المشرقی و رب المغرب ہے، رب المشارقی و رب المغارب ہے، رب المشرقین و رب المغربین ہے۔ چند سورج ستارے پہاڑ جن و بشر ہر چیز دی جو ڈیوٹی لگائی ہے، کسے دے اندر جرت نہیں، ہمت نہیں، انہاں دی ڈیوٹی نو اور انہاں دے رخ نو اپنی مرضی دے نال زمین اور جناب دن اور رات اپنی اپنی باری دے اندر آ بھی رہنے جا بھی رہنے، وقت کسے دے کنٹرول دے اندر نہیں، وقت دا پہیا گھومدا جا رہا ہے۔ اے میرے اللہ ذوالجلال دی طاقت ہے، او پروردگار عالم نے انساناں نو بنایا، جنات نو بنایا، ملائکہ نو بنایا، پھر او جناب درندیاں دا مالک، او پرندیاں دا مالک، او چرندیاں دا مالک، بولنے والے، دھاڑنے والے، رینگنے والے، چلانے والے، غرانے والے، چہچہانے والے، پانی دے اندر تیرنے والے، پوری دی پوری کائنات دے ذرے ذرے نو دیکھ، اور پھر جناب پتھراں دے اندر پلدے ہوئے کیڑیاں نو دیکھ، بڑے بڑے قداور جانوراں نو دیکھ، پانی دے اتنے بڑے نظام نو دیکھ۔ شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر، نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ آنے نہ جانے، نہ ناتوں کے دفتر تو جانے سویرے، نہ ملنا دکانہ نہ کارخانے نے تیرے، تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی، نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے۔ میرے اللہ جی نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے۔ اور ساڈے ایتھے گڈیاں ٹہ پیندیاں نے، کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے، کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، کتے غرق سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے، لیکن میرے اللہ جی کتنا اعلیٰ عرفہ تیرا اے نظام ہے، کتنا پکا پیڈا اے سارا انتظام ہے۔ کدوں دا تو چند تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے، او بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے، پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے، او بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے۔ نعرہ تکبیر میں تو کیا سی بھی لاؤ، ماشاءاللہ اے ہو جا لایا ہے تو اڈے نالوں تے تکبیر دا نعرہ ماشاءاللہ بچی نہیں صحیح لا لیا، پوری دنیا دے اندر گونج گیا۔ ہاں بس ٹھیک ہے حضرات، ذرا توجہ کرنا، اللہ ذوالجلال دی ذات
اور میرے اللہ دی حکومت تے ذرا غور کرنا. اللہ اکبر ہے. دیکھو نا زمین ہے, سائنسدان کہندے نے ایک چھوٹا جہا سیارہ ہے, اس تو بڑے بڑے سیارے موجود نے. میرا اللہ فرما رہا ہے چھوٹا جہا سیارہ ہے, تسی ہوا دی اور آواز دی رفتار نالوں زیادہ تیز آلے ایجاد کر لینے. یا معشر الجن والانسی ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنات اور انسانہ دی جماعت, ہمت ہے, طاقت ہے, اختیار ہے, وسائل ہیں, ٹیکنالوجی ہے, تو پھر زمین و آسمان دے کنارے ہیں تو باہر نکل کے دکھاؤ, نکل کے دکھاؤ. اے ہے چیلنج رب العالمین دا. ساری کائنات دا نظام چلا رہے ہے, پوری دنیا اکٹھی ہو کے میرے اللہ دی بادشاہی دے اندر رائی دے برابر اضافہ کرنا چاہن. لا ینفعہ شیء, ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. سارا جہان مل کے اللہ دی بادشاہی دے اندر کمی کرنا چاہن. لا یضرہ شیء لا یحتاج الی شیء, میرا اللہ کسی چیز دا محتاج نہیں. او پروردگار عالم اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں. آئیے حضرات ذرا محبت دے نال, ذوق اور شوق دے نال اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرماؤ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. او پروردگار عالم دی ذات, رب العالمین دی ذات. اللہ اکبر کبیرہ. سارے جہان نو بنان تو بعد, ساری کائنات نو بنان تو بعد, ساری دنیا دے نظام نو سجام تو بعد اللہ ذوالجلال نے پھر اعلان کی فرمایا. فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سارا جہان ختم ہو جائے گا, ساری کائنات دا نظام ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہر چیز دی حیثیت ختم ہو جائے گی. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت. اللہ اکبر کبیرہ. اے سارے نظام نو بنان تو بعد میرے اللہ ذوالجلال اپنے ہتھاں دے نال, اپنے حکم دے نال ساری کائنات نو ختم کر کے اس بات دا اعلان فرمائے گا, رہے نام اللہ کا باقی. کل بھی اللہ دی ذات سی, اج بھی اللہ دی ذات. حکومت کل بھی اللہ دی سی, اج بھی اللہ ذوالجلال دی حکومت ہے. میرا مالک پھر دکھلا رہے ہیں وقت دے پہیے نو چلا کے. اللہ ذوالجلال بات نو سمجھا رہے نے. اللہ اکبر. حضرات ذرا توجہ کرنا. اس اللہ ذوالجلال دی ذات دا تعارف اللہ دے ہر پیغمبر نے کرایا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت قاری صاحب, قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی بیان کر رہے سان نبی کریم علیہ السلام دی شان اور عظمت. اللہ ذوالجلال نے اتنا عظیم پیغمبر, اتنا عظیم پیغمبر اس کائنات دے اوپر مبعوث کیوں کیتا؟ ہر پیغمبر نے آ کے اللہ ذوالجلال دی طرف بلایا, رب العالمین دا تعارف کروایا. ہر نبی نے آ کے اللہ ذوالجلال دے نال رشتے نو اتنا مضبوط قائم فرمایا. تائیں تے کہن والا اے بات کہہ گیا, نام تیرا لے لے کر اللہ جی, نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے. جسم ایک کیا مولا, جسم ایک کیا مولا, یہ جان بھی تمہاری ہے. نام نام تیرا لے لے کر اور بنے نہ بنے چاہے
لاکھ دنیا سے بنے نہ بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے، پر ایک پیارے اللہ سے، ایک سونے اللہ سے اپنی پکی یاری ہے، نام تیرا لے لے کر وہ ساری کائنات دا خالق اور مالک اللہ اکبر کبیرہ اس بات دا اعلان فرما رہے ہو لوگو، اللہ ذوالجلال نے تانوں بھی زندگی عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا، عزت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی، توقیر عطا فرمائی، قابلیت عطا فرمائی، فہم و فراست عطا فرمائی، دانش و بینش عطا فرمائی، اللہ اکبر اختیارات عطا فرمائے اللہ ذوالجلال نے۔ لیکن دنیا دا کوئی انسان خبردار غلط فہمی دا شکار نہ ہو جائے، غلط فہمی دا شکار نہ ہو جائے۔ زندگی عارضی، زندگی ختم ہو جان والی، بڑی جلدی ختم ہو جان والی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے دنیا تے کوئی بندہ بھی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، کوئی بندہ بھی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ او یا میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تائیں تے تیاریاں کر دے چلے گئے، تائیں تے تیاریاں اس بات دیاں کر دے چلے گئے۔ ذرا توجہ کرے آجے، میں مختصر وقت دے اندر اپنی بات نو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تائیں تے روندیاں ہویا اپنے صحابی بیٹے نو آخری وصیت فرمائی سی۔ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، اوے میرے بیٹے آج میں رو رہے ہیں، آج میں آنسو بہا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی دا صحابی ہون دے باوجود، پکا جنتی ہون دے باوجود، اللہ ذوالجلال دی رضا نو حاصل کرنے دے باوجود، آخری وقت دے اندر صحابی رو رہے ہیں، وہ ڈولے پختے والے آ، صحابی تڑپ رہے ہیں، صحابی وصیت کی فرما رہے اپنے بیٹے نو، او میرے بیٹے ایسی حالت دے اندر میں نو موت آن لگی ہے، ایسی حالت دے اندر میں نو موت آن لگی ہے کہ جدو اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر اس دنیا تو چلے گئے، کائنات دے امام اس دنیا تو چلے گئے، نبی پاک دی موجودگی دے اندر میری حالت اور کیفیت ایسی کہ میرا دل کردہ سی میں پیغمبر دی مجلس دے اندر ہی بیٹھا رواں، آمینہ دے لال دیاں زیارتاں کردہ رواں، زہے نصیب مقدران دی بات، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جنہاں نو اس پیغمبر دی صحبت نصیب ہو گئی، جنہاں نو اس نبی دی تربیت نصیب ہو گئی، جنہاں نو اس نبی دیاں زیارتاں نصیب ہو گئیاں، جنہاں نو اس پیغمبر دے کول بیٹھنا زانوے تلمس طے کرنا نصیب ہو گیا، ایمان دی حالت دے اندر، اسلام دی حالت دے اندر کس پیغمبر دے متعلق میں اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ کس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں؟ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ہم کو دے گا پہ اللہ ہمارا نبی۔ کس پیغمبر دی بات میں کرنی چاہ رہے ہیں؟ جنہیں متعلق ہندو شاعر جگناتھ داد نے یہ بات کہی سی، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسے
اندھیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، اور اے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ فرما دے نے اس پیغمبر دی جناب، او پیغمبر کائنات علیہ السلام سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ او عظیم پیغمبر، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دی مجلس ختم ہو گئی، کائنات دے امام دنیا تو تشریف لے گئے، اوہ پتہ نہیں کی بننا ہے، تے صحابی نے وصیت فرمائی ہے، ذرا توجہ دے نال سن لے آجے۔ فرماندے نے او میرے بیٹے عبداللہ، جدوں مینوں موت آ جائے، اللہ اکبر میری میت پئی ہوئے، تے یاد رکھیں اے موت والے فیصلے اللہ ذوالجلال دے اٹل فیصلے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و دریا میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت، موت موت موت، ہر وقت موت، آہنی شکنجے دبوچن واسطے تیار نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات موت دیاں گھنٹیاں بج رہیاں نے، الارم بج رہے نے، مسجد دے اندر پیا ہویا او پھٹا اگلے غسل دین والے دا انتظار کر رہے آئے، قبر دی جگہ دا تعین ہو چکے آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے مسلمانوں بھائیو ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، فرماندے نے او میرے بیٹے جا رہے ہیں میں تے میری تیاری یہ ہے کہ میرے دامن دے اندر نیکیاں کوئی نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی دا صحابی یہ بات کہہ رہے ہیں، فرماندے نے میری میت پئی ہوئے تے یاد رکھیں میری میت دے کول کوئی بین کرنے والی عورت نہیں بیٹھنی چاہیے دی، بین کرنے والی عورت نہیں بیٹھنی چاہیے۔ ساڈے ایتھے کئی عورتاں ادھار لان واسطے جاندیاں، کسی دی فوت کی ہو جائے عورتاں اشعار پڑھ دیاں نے، مجسہ مکفہ قسم دیاں عبارتاں، اور پھر اونچی اونچی روندیاں نے۔ منع کریا کرو اس بات، اگر یہ باتاں جائز نے پھر صبر کینوں کہندے نے؟ صبر کنے کرنا ہے؟ فرمایا میری میت دے ارد گرد کوئی بین کرنے والی عورت نہیں بیٹھنی چاہیے، اللہ اکبر۔ اور دوسری بات کہ جدوں میرا جنازہ جا رہے ہوئے تے میری میت دے نال کوئی بندہ اگ لے کے نہ چلے، کیونکہ آمینہ دے لال نے اگ تو پناہ منگی ہے۔ او میرے بیٹے عبداللہ، تیسری بات میری، او تیسری بات جنہیں عبداللہ دے جسم نو ہلا کے رکھ دیتا، جدے نال عبداللہ دا جگر پھٹ گیا، اللہ اکبر۔ فرماندے نے او میرے بیٹے عبداللہ، جدوں میں نو قبر دے اندر اتار دیتا جائے، جدوں تو میں نو قبر دے اندر اتار دویں، اتے مٹی بھی پا دویں، اللہ اکبر کبیرہ۔ قبر دا فکر کی دی؟ اپنی قبر دا فکر، سانو تے اگلے دی قبر دا فکر رہندا ہے نا ہمیشہ، اللہ ماشاءاللہ۔ ساڈے معاشرے دا بھی بہت بڑا علمی ہے
کہ ہر دوسرے بندے نو اپنی دنیا تے اگلے دی آخرت دی فکر، اور پھر ماشاءاللہ جدوں کو دو چار بیٹھے نے کسی نہ کسی دے بارے تبصرہ ہی کر رہے ہیں، صبح تو شام تک غیبتاں چل رہی ہیں خام خائیں۔ جب تک دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر، جو ہی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ دنیا دا فکر لگے اپنی تیاری کینے کرنی ہے، کو انفسکم و اہلیکم نارا۔ اگر شروع کرنا چاہ رہے ہو تو اپنے آپ تو کرو، اپنے آپ تو کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرے آجے میری بات دے اوپر، اللہ دی قسمیوں لوگو، دیپال پور دے اندر رہن والے، ڈولے پختے دے اندر اردہ گرتوان والے ہو، ایک گلاں کرنیاں بڑیاں آسان نے، لیکن ماپیانوں اپنے ہتھاں دے نال جدوں قبراں چوتار دینے، پھر انہاں لوگاں دے کولوں پوچھو جنہاں نوں اے زخم لگے نے۔ اللہ اکبر، بندہ آپ بھی نال ہی مر جاندہ ہے۔ اوہ ماپیانوں قبراں دے اندر اتارنا کوئی آسان نہیں۔ اوہ پچھلے دن آیا سی نا اخبار دے اندر کہ جدوں ایک فوجی نوجوان جدی شہادت ہو گئی بارڈر دے اوپر، او دیاں 4 جوان بیٹیاں نے جنہاں نے 4 نے اپنے باپ دی شہادت تو بعد سکولاں دے اندر امتحان دیتا ہے، اپنی اپنی کلاس دے اندر انہاں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، انہاں نوں انعامات دے نال نوازیا گیا، انہاں نوں میڈلاں دے نال نوازیا گیا۔ جس وقت وہ انعام لے کے باہر اکٹھیاں ہوئیاں نے، ایک دوسرے نوں کہن لگیاں اے جا کے انعام کنوں دکھائیے، اے کدے کو لے کے جائیے۔ اللہ اکبر، پھر اپنے گھر دے اندر جام دی بجائے انہاں 4 نے رخ کر لیا قبرستان دا، اپنے باپ دی قبر دے سامنے جا کے کھڑیاں ہو گئیاں۔ اے ابو جی، اے دیکھو تواڈیاں بیٹیاں نو اللہ ذوالجلال نے کامیابی عطا فرما دیتی ہے۔ اے ابو جی، اج کون ہے خوشی دے شادیاں نے بجان والا؟ اج کون ہے اپنی بیٹیاں نو اپنے سینے دے نال لگان والا؟ اے ابو جی، کون ہے کہ جڑا انہاں خوشیاں دیاں خبراں نو سنے تے او پھلے نہ سمائے؟ کون ہے پیشانیاں تے بوسے دین والا؟ نالے روئی جا رہیاں نے، نالے جہان نو رولا رہیاں نے، کیونکہ بیٹیاں دا ماپیاں تو علاوہ ہوندہ بھی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اوے باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں، باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں، اپنے ویر وی پھر اونا دے آکھے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اوہ تو کہنا ہے کہ باپ بڑھاپے دے اندر گیا ہے، اپنی زندگی گزار کے گیا ہے، اللہ دی قسم ہے بڑھاپے دے اندر بھی باپ چلا جائے تے باپ دیاں جدائیاں اس طرح محسوس ہوندیاں نے جویں لگدا ہے جویں جہان ہی اپنے نال لے گیا ہے، جویں خوشیاں ہی اپنے نال لے گیا ہے، اور جویں سارے سائے ہی اپنے نال لے گیا ہے۔ حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو، نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو، نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو، بابلاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوہ دکھ تے ہر انسان نو ہوندا ہے، لیکن بیٹیاں تے تھاں تے مر جاندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اوہ انہاں دے سامنے تے اندھیر ہی اندھیر چھا جاندے جدوں انہاں دے والدین دنیا تو چلے جان۔ اوہ جدوں پرائے
گھر دے اندر چلیاں جاندیاں نے کدی دیکھیا کر بڑی خوشی والی زندگی بھی گزار رہی ہون ساری زندگی اپنے ماپیاں نو یاد کر کے روندیاں رہندیاں نے اوے میں تے اس جہان تے دیکھیا اس جگ تے دیکھیا ہے کہ او بیٹی کہ جیڑی کپڑا باپ لے کے آئے تے پسند نہیں کر دی چوڑی ٹوٹ جائے تے کہیں دیئے میں نویں لواں گی لیکن جدوں باپ اپنی مرضی دے نال او دی شادی کر دیندہ ہے اللہ اکبر اے تیرے میرے معاشرے دا بدترین المیہ ہے کہ بیٹی تے ایف اے بی اے بی ایس سی ایم اے اور جناب حفظ کیتا ہے دین دی عالمائیں لیکن جدوں اسی او دا نکاح کہم جدوں نکاح پڑھانے تے اسی اے نہیں دیکھ دے کہ اے منڈا کوئی با کردار ہے کہ نہیں ساڈی نظر ہے او دے کاروبار تے ساڈی نظر ہے او دے بینک بیلنس تے ساڈی نظر ہے او دیاں جائیداداں زمیناں دے اوپر بے شک او پرلے درجے دے نشے کرنے والا ٹیکے لان والا شرابی کیوں نہ ہوئے اسی جدوں نکاح کر دینے او ساری زندگی او جنوں ایک جوڑا پسند نہیں سی ہوندا اج او ساری زندگی اے دے نال گزار دیندی ہے میں کہنا او بیٹی اوے تو تے بڑے ناز نخریاں والی سی ہن تیرے دے نال گزارے کیویں ہو رہے نے تے اگوں کی کہندی ہے میں اینوں ویکھاں یا اپنے باپ دے سفید بالاں نوں ویکھاں اینوں ویکھاں یا اپنے باپ دی دستار نوں ویکھاں اللہ اکبر تعلق نے ماپیاں تو بعد کدی زندگی ہے اللہ اکبر کبیرہ او میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر اسلام نے عورت نوں مقام دیتا ہے تائیں تے اسلام کہندا ہے بیٹی دا نکاح کرنا ہے تے دین دیکھ کے بیٹی نوں وراثت دے حقوں تو محفوظ نہیں کرنا اوے اج تسی بات کر دے ہو اسلام نوں اج تسی بات کر دے ہو دین نو شرم کرو بے حیاؤ اسلام اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال میں سلام پیش کرنا اسلام نو میں سلام پیش کرنا نبی سلطان نو میں عقیدت دے پھول نچھاور کرنا میں عبادت گزار ہاں رب العالمین دا میں شکر گزار ہاں کہ اس رب نے میں نو اس دین دے اندر پیدا کیتا کہ جس دین دے اندر رہ کے عورت اپنے آپ نو دنیا دے اندر ملکہ اور شہزادی تصور کرے او بیٹی کہ جیڑی اگر بیٹی دے روپ دے اندر ہوئے اسلام انہوں رحمت قرار دے دوے اگر وہ ہمشیرہ دے روپ دے اندر ہوئے بھائیاں دی غیرت بن جائے اگر وہ بیوی دے روپ دے اندر ہوئے تو وہ اپنے خامد دی عزت بن جائے اگر ماں دے روپ دے اندر ہوئے تو اسلام او دے قدمہ دے تھلے لے آ کے جنت نو رکھ دوے اور تم باتیں کرتے ہو اسلام کو بے حیاؤ تم نے اس معاشرے کو دیا کیا ہے تم نے عورت کو زندہ درگور کیا تم نے عورت کو نحوست کی علامت سمجھا تم نے عورت کی بولیاں لگائیں تم نے عورت کو منڈیوں کا مال بنایا تم نے عورت کو اپنے بزنس کا ذریعہ بنایا نیم اریاں لباس پہنا کے سائن بورڈوں پہ لگا کے تم نے روٹیاں کمائیں پیسے کمائے تم نے اول عورت کو کلبوں کی زینت بنا کر اس کو بے آبرو کیا آج اس معاشرے کو گندا کرتے ہو میرا جسم اور میری مرضی کے نام سے پوچھ اس عورت سے جو بے آبرو ہو چکی پوچھ اس ماں سے جو موٹر وے کے اوپر اپنے بچوں کے سامنے لٹ گئی جس کے دامن کو تار تار کر دیا گیا اس سے پوچھ کہ گھر کی چار دیواری میں کیا عزت ہوتی ہے والدین کے سائے میں کیا مقام ہوتا ہے حجاب میں کیا عزت ہوتی ہے آج ایسے ہی تو نہیں اس بیٹی نے جھنڈے گاڑ دیے غیرت کے حیا کے پاک دامنی کے کہ جس نے کرناٹک کے نام نہاد ہندوؤں کے سامنے اور گندی اریاں تہذیب کے سامنے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا کہ عورت کی بات کرتے ہو اور عورت کے دامن کو نوچتے ہو او اماں عائشہ صدیقہ کی بیٹی میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں یہ ہے اسلام یہ ہے غیرت یہ ہے حقانیت یہ ہے صداقت یہ ہے عروج یہ ہے حیا اور انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ عصر حاضر کا فرعون اپنی ٹیکنالوجی سمیت دین اسلام کے نیل میں غرق ہو کے رہے گا حیا کا پرچم غیرت کا
رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات اینو کہندے نے غیرت، دجل فراڈ کر کے عورت دے نام دے حقوق دے نال پیسے کما کے لوگاں دی آنکھاں دے اندر دھول نہ جھونکو۔ عورت نو عزت حجاب دے اندر ہی ملے گی انشاءاللہ، اور اللہ دی توفیق دے نال اسلام دے پرچم نو گرایا نہیں جا سکتا انشاءاللہ، اسلام چمکدا رہے گا انشاءاللہ کہو۔ تو حضرات میں اپنی بات ختم کرنی چاہ رہے ہیں، بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے، اللہ ذوالجلال نے ماپیاں دا مقام اپنا ہی بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، او میرے بیٹے عبداللہ، جدوں میں نو قبر دے اندر اتار دیتا جائے، اوتے مٹی بھی پا دیتی جائے، تے میرے بیٹے تو میری قبر تے کھڑا ہو جائیں، اپنے باپ دی قبر تے کھڑا ہو جائیں، تے جلدی واپس نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے ابو جی، اے تسی کہو جیاں گلاں کر رہے ہو، اللہ تو انو حیاتیاں عطا فرمائے۔ ماپیاں تو بغیر اولاداں کس کم دیاں نے؟ نہیں نہیں پتر، اللہ ذوالجلال دے فیصلے نے۔ میری قبر تے کھڑا ہو جائیں تے اپنے ابو واسطے دعا منگدا رہیں، کیونکہ باپ دی جدائی دا صدمہ جنہ اولاد نو ہو سکدا ہے کسے ہور نو نہیں ہو سکدا۔ ایویں لوگ کہندے نے اسی تیرے غم دے اندر برابر دے شریک ہاں، اللہ دی قسم میں کون شریک بن سکدا ہے؟ کون شریک بن سکدا ہے؟ جنہاں نو زخم لگے نے اے او ہوئی انہاں دا اندازہ کر سکدے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمان لگے، او میرے بیٹے میرے واسطے دعا کریں، اینی لمبی دعا کریں، اینی لمبی دعا کریں، اینی لمبی دعا کریں۔ ٹائم دسیا جناب عمر بن عاص نے، فرمایا جنی دیر ایک اونٹ نو ذبح کیتا جاندا ہے، پھر اس اونٹ دی کھال اتاری جاندی ہے، پھر اس اونٹ دا گوشت بنایا جاندا ہے، پھر اس گوشت نو تقسیم کیتا جاندا ہے۔ جنی دیر اس کم تے لگی ہے، اونی دیر اپنے ابو دی قبر تے کھڑا ہو کے اپنے ابو واسطے دعا کردا رہی۔ شاید میں منکر نکیر دے سوالاں دے جواب آسانی نال دے سکاں۔ اے ہے آخرت دی فکر، اینو کہندے نے تیاری، جو صحابہ کر گئے۔ میرے بھائیوں، حضرت قاری اسماعیل عتیق صاحب تشریف فرمانے، تو میں زیادہ وقت لمبا نہیں لینا چاہتا، ایتھے میں اپنی بات تساں احباب دے سامنے ختم کرنی چاہ رہے ہیں۔ او سی نا نواب آف کالا باغ، جنہوں نواب امیر محمد خان کہندے نے، او دے علاقے دے اندر ایک بندہ سی جدا دماغی توازن درست نہیں سی، ذہنی توازن درست نہیں، گلیاں دے اندر ایویں پھردا رہندا سی، گلاں اپنے آپ نال کردیاں رہنا، کدی اچھی اچھی بولن لگ پینا، کدی کوئی گل، کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے کھڑے ہو جانا۔ تے ایک دن نا نواب صاحب دی گڈی جا رہی ہے تے وہ بھی جا رہا ہے، تے نواب صاحب دی نظر پئی وہ تے گل ذرا محبت نال سنیا جے۔ نواب صاحب نے گڈی روک لئی، انہوں کہنے لگے بھی ادھر آ گل سن۔ وہ آ گیا کول، کہنے لگے سنا کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تے انہیں اگوں پتہ کی کیا؟ کہندا ہے نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا، تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا۔ انہیں کیا، انہیں نے کملے نے کوئی کملی ماری ہونی ہے نا، وہ کتے ریاستاں دا مالک، ارباں خرباں دے معاملات۔ کہندا کتھوں تیری لاٹری نکل آئی ہے، میرے برابر دی جائیداد کتھوں لے آئے ہیں؟ انہیں اگوں جواب پتہ کی دیتا؟ ہلا کے رکھ دیتا انہیں نواب نو، جھنجھوڑ کے رکھ دیتا، جدا دماغی توازن درست نہیں سی۔ کہنے لگے اوے نواب، اوے مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی، اونی تین، اے بھی مقدراں دے نال۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ سیرت دی مایا ناز تہلکہ خیز کتاب رحمت اللہ العالمین لکھی، حج تو واپس آ رہے نے، سمندری سفرے، رستے جو موت آ گئی، جنازہ پڑھا کے انہوں نے سمندر دیاں لہراں دے سپرد کر دیتا۔ زمین بھی کسے نو ملے تے مقدراں دی بات، مقدراں دی بات تے اے ہوئی گل ہے۔ پھر کادیاں تیاریاں نے میرے بھائیو، اے کی ہو رہا ہے؟ کوٹھیاں بنا لیاں نے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 2 نمبریاں ٹھگیاں ہیرا پھیریاں، کی کر رہے ہو؟
زندگی تے اے ہی ہے، زندگی ایک دن کی ہو یا کہ چار گزر جائے گی، کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی، اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی۔ بس اے ساڈے نال ہونا ہے، اور جی میں کسے کہنے والے نے کیا سی نا، پھر دے کے غسل گل وچی کفنی چاپائیا لے اوے ویرا تیری اے ہوئی کمائیا چھوڑ کے چلے تینوں سب پینا تے پائیا کسے بھی ساتھ دیتا نہیں، اوے مڑ آکھن زیارت کر لو آخری وار جے منٹاں دے اندر لمحیاں دے اندر سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے، اوے مڑ آکھن زیارت کر لو آخری وار جے دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جے آئے پھر ویکھن اس نوں اوے سجن تے یار جے ویکھن پیارے پیارے تائی تے ہوئے گا کی اوے مائی بیچاری اس دی اوے کبھی ہو جاوے گی، مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی، بیوی بیچاری ڈاڈیں دکھ اٹھاوے گی، مار کے تتمت پھر بال ورچاوے گی، یا کرے گی نکاح اور تھائیں تے ڈولے پختے والے یا بن کی گیا اوے اڈ گیا توتا جڑا بولیاں سی پامدا، اڈ گیا توتا جڑا چودھری صاحب، حاجی صاحب، نمبردار صاحب، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، علامہ صاحب، مفتی سب ختم اور میت وچ تبدیل ہو گیا۔ ہن کہندے نے جی میت دا منہ دکھاؤ، میت دا منہ دکھاؤ، اللہ اکبر، اڈ گیا توتا جڑا بولیاں سی پامدا، رہ گیا پنجرا خالی ڈر پیا آمدا، رہ گیا پنجرا خالی اوے ڈر پیا آمدا، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا، ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں تے ہن قبر دے اندر اتار دیتا ہے، اوے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں ہڈیاں جویں ویل نہ تروڑ دا، سب کچھ پن دیوے پیچھے کچھ نہیں جے چھوڑ دا، جے نہ بچاوے اللہ سائیں، کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال اس حقیقت نو سمجھ کے سانو اپنی با مقصد زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔